اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل 174 آیت مبارکہ ہو گئی. گزشتہ درس میں عالم میثاق کا وعدہ کہ تمام اولاد آدم کو ایک ساتھ جمع کر کے عالم ارواح میں ان کے ارواحوں کو اور اپنے ربوبیت کا وعدہ لیا اور انہیں اپنے جانوں پر گواہ بنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس سے غافل تھے یا ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا اور ہم تو ان کی اولاد ہیں. آج کے سبق میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ رب فرماتا ہے وَاتْلُ، آپ تلاوت کریں علیہم ان بنی اسرائیل پر اے رسول مکرم نبأ الذی، اس شخص کا حال، اس شخص کا واقعہ آتیناہ جنہیں ہم نے عطا کی آیتیں، اپنی آیتیں یعنی علم کتاب. تورات کا بہت بڑے عالم ہے. فانسلخ منہا، وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا. فأتبعہ الشیطان، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فکان من الغاوین، سو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم ان آیتوں کی برکت سے انہیں بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ مائل ہوا، مال الیہا، وہ زمین کے طرف، وہ دنیا کے طرف مائل ہوا. وَتَبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُ، اس کی مثال کا مَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح ہے. ان تحمل، اگر تم اس پر حملہ کرو، ان کو پکڑو، یلحظ، تو یہ زبان نکالے، ہام کر زبان نکالے، یا او تترکو یلحظ، یا چھوڑ دو پھر بھی ہام کر زبان نکالے. اور ذالک مثل القوم الذین، یہ ان لوگوں کی مثال ہے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی. فاقصص القصص، آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعات، یہ قصص بیان کیجئے تاکہ وہ غور اور فکر کرے. یتفکرون ساء مثلا القوم الذین کذبوا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے.
وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو یہی نقصان والے ہیں، یہی نقصان والے ہیں، جہنمی ہیں۔ اس واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل، آیت میں بنی اسرائیل کو جس شخص کا قصہ بیان کرنے کا حکم اللہ نے دی کہ ان کا واقعہ انہیں سنا دے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس شخص کا نام صراحتاً مذکور نہیں ہے کہ یہ کون تھا، ان کی صفت اور اس کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ بعض مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، جیسے مسروق نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کا نام بلعم بن عمر تھا۔ عمران بن حسین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعر یا بلعم بن باعورا تھا۔ نافع بن عاصم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان کا نام امیہ بن ابی صلت تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، روایت کے حد تک سنو باقی ایسے ہے نہیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کوئی فتویٰ نہ لگا لے۔ بیٹا کہتا کہ اگر کوئی لڑنے آ جائے گا تو تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے بولے اس کا عقیدہ یہ ہے، شرپت کے شرط چل رہا ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ بلعام نبی تھا اور اس کو کتاب دی گئی تھی۔ مجاہد نے کہا اس کو نبوت دی گئی تھی، اس کی قوم نے اس کو رشوت دے کر خاموش کرایا کہ تو یہ کہتے رہے، لوگوں کو کچھ نہیں بولو۔ ہمارے ہاں بھی لوگ آتے ہیں نا، کچھ نہیں بولو اور لوگوں کو کرنے دے۔ میں نے بولا یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی خاص دکانداری ہے، یعنی تیرا بیڑا غرق ہونے دے۔ اللہ کی پناہ، اس نے ایسا ہی کیا اور ان کو ان کے فسق و فجور پر ملامت نہیں کیا لوگوں کو۔ علامہ ماوردی نے کہا یہ اقوال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے جس کے متعلق اس کو علم ہوتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت ترک نہیں کرے گا اور معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ حوالہ الجامع لاحکام القرآن، جز نمبر 7 صفحہ نمبر 286، مطبوعہ دارالفکر بیروت 1415۔ تو مختلف اقوال یہاں ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بلعم بن باعورا تھا، واقعہ میں نہیں سناؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے کہ وہ قوم آئی ہے، پھر وہ پھر گدھے پر سوار ہوا، گدھا رکے اور فلاں فلاں اور سارے واقعات ہیں۔ آخرکار یہ اس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے لگا تو اس کی زبان خود باہر آ گئی اور یہ اپنی قوم کو بددعا رکھ، جس قوم نے ان کو رشوت اور گفٹ وغیرہ دیے۔ ایک قول تو یہ تھا کہ یہ شخص تھا، مستجاب الدعوات تھا، پہنچا ہوا تھا، لیکن دنیا پرست ہو گیا۔ اللہ دنیا پرستی سے بچے، بولو آمین۔ دوسرا، اب ایک تو اس کا ذکر ہے، دوسرا جو میں نے نام لیا تھا کہ یہ آیت امیہ بن صلت ثقفی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس نے کتاب توریت کو پڑھا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجنے والا ہے، اس کو امید تھی کہ وہ متوقع رسول وہ ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہ میں رسول ہوں، کون یہ امیہ بن صلت، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا دو جہان محمد رسول اللہ کو رسول بنا دیا تو اس نے آپ سے حسد رکھا اور آپ کا کفر کیا، اور وہ بہت حکمت والا اور نصیحت کرنے والا تھا۔ وہ بعض ممالک کے دورے پر گیا، جب وہ واپس آیا تو مقتولین بدر کے پاس گزرا، اس نے ان کے متعلق پوچھا،
اس کو بتایا گیا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، تو وہ کہنے لگا اگر وہ نبی ہوتے تو اپنے رشتہ داروں کو قتل نہ کرتے، آخر کار وہ کفر پر مردار۔ اب دیکھیں کیسے بہانے تلاش کیے، وہ بہانے بسیار۔ ایک اس کے متعلق ہے کہ یہ شخص اس وقت تھا جس کا ذکر ہے، کیونکہ ہم نے 159 نمبر آئے تھے، 159 یہ دیکھیں اس میں 159 اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس امت میں بھی کچھ لوگ جو ہیں یہ والا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے وہ لوگوں کو حق کی ہدایت دیتے ہیں اور اس پر عدل کرتے ہیں، تو عبداللہ بن سلام وغیرہ، لیکن ایک گروہ پوری امت وہ نہیں، ورنہ اکثریت تو ان کی کیا تھی، فاسق اور دنیا پرست تھی۔ نمبر 2، یہ دو افراد ہو گئے کہ یہ شخص یا تو بلم بن باورا تھا یا امیہ بن سلط ثقفی تھا۔ نمبر 3 اب آ گیا، امام فخر الدین رازی متوفہ 606 نے روایت کی، اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا یہ آیت ابو عامر راہب کے متعلق نازل ہوئی، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا، بڑا فسادی بڑا مکار شخص تھا، مسجد درار اسی کے مشرے پر بنائی گئی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق فرمایا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت میں راہب تھا، جب اسلام آیا تو یہ شام چلا گیا اور اس نے منافقین کو مسجد درار بنانے کا حکم دیا، اور یہ قیصر کے پاس گیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے پر ابھارا، اور یہ وہیں مردار ہو گیا۔ یہ سعید بن مسیب کا قول ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا قول حسن اور عاصم نے کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے ان منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو عقائد و جان کو پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ نمبر 5، اکرمہ اور ابو مسلم کا قول یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے متعلق عام ہے جن کو ہدایت دی گئی اور انہوں نے ہدایت سے اعراض کیا، پھر اس سے ہدایت چھین لی گئی اور یہ طبل بلند بانگ در باطن ہیچ رہ گیا۔ یہ بہت سارے ایسے ہیں، یہ عام، کیونکہ قرآن نے تو کسی کا نام نہیں دیا، عالم بنا پھر اس کے بعد عمل نہ کیا، جیسے حضور نے شب معراج میں دیکھا کہ ان کی یہ حالت تھی۔ اس کا لب لباب اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو ہدایت دی گئی اور اس نے ہدایت سے اعراض کر کے خواہش نفس اور گمراہی کو اختیار کر لیا اور دنیا کی دلچسپیوں کی طرف راغب ہوا، حتیٰ کہ وہ شیطان کا ہم نوا ہو گیا، تو اس کا انجام آخرت کی ناکامی اور نامرادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کے حال سے عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں کہ شیطان بڑا چالاک اور بڑا مکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اگر چاہتے تو ہم ان کو بلندی دیتے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ زمین کے طرف مائل ہوا، یعنی اس آیت کا معنی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کے اور اس کے کفر کے درمیان اپنی حفاظت کو حائل کر دیتے، وہیں طور کہ اس کو قہرن اور جبرن ہدایت پر قائم کر دیتے۔ چاہ اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہے کہ ہدایت پر ہو نا، لیکن اس کو اختیار دیا ہوتا ہے۔ جبرن اللہ کسی کو یہاں جو ہے کہ ہم اس کو دے دیتے، یعنی جبرن، ورنہ ہدایت تو بطور اراد و طریق انبیاء ہے، کتاب ہے، انہوں نے دکھ لیا تھا، اب جبرن چلانا تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ لیکن
ایسا کرنا اس کو مکلف کرنے کے منافی تھا، اس لیے ہم نے اس کو اس کے اختیار پر قائم رکھا، اور اس نے اپنے اختیار سے ہدایت کی بلندی کے بجائے گمراہی کی پستی کو اختیار کر لیا، اور اس نے اپنے نفس کی پیروی کی اور یہ گمراہ میں سے جسے اللہ تعالیٰ سورہ نام 149 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا جبران قہرن تو سب کو ہدایت پر لگا لیتا۔ دوسری آیت میں لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، سورہ آیت میں 31 نمبر۔ پھر یہاں پہ ان نے وضاحت کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم کتاب عطا کیا تھا، اور انہیں اسم اعظم یاد تھا، ان کی تعلیم دی، اس کو مستجاب الدعوات بنایا، یعنی اپنے دور کے کامل پیر تک وہاں تک پہنچا، لیکن وہاں سے بھی دنیا کی مٹھاس نے، دنیا کے چاہت نے، اور نفس کی مکاری اور شیطان مردود کے وسوسوں نے کہاں سے کہاں گرا دا، کہ جس طرح کہتے گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ جو علم اللہ کی اطاعت کے ما سوا کا ہو وہ گناہوں کا مادہ ہے، علم کی اصل عبادت کی طرف رغبت ہے، اور اس کا ثمرہ سعادت ہے، اور زہد کی اصل خوف خدا ہے، اس کا ثمرہ عبادت ہے۔ پر جب زہد اور علم مل جائیں تو سعادت مکمل ہو جاتی۔ حجت الاسلام نے کہا کہ طالب علم میں لوگوں کی 3 قسمیں، اے طالب علم بات سے سنو، طالب علم کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو علم کو آخرت کے لیے زاد راہ بنائے، جو علم کو آخرت کا زاد راہ بنا اور اس کے لیے طلب کرے، وہ علم صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کرتا ہے، وہ طالب علم یہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو علم کو دنیا کے مال و متاع کے لیے طلب کرتا ہے، اگر توبہ سے پہلے اس کو موت آ گئی تو اس کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے، اور اگر ان کو توبہ کی مہلت مل گئی تو یہ کامیاب لوگوں میں سے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس پر شیطان غالب ہوتا ہے، جو اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اور وہ اپنے علم کو مال کی کثرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ لوگ کیسے راضی ہوں گے مجھے دعوتوں پر، تقریروں پر بلائے اور میں ان کو بولوں سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا، اور لوگوں کو راضی کروں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، مجھے ٹھیک ٹھاک کھلائے پلائے اور فارمی مرغہ میں بن جاؤں۔ فارمی مرغہ چلنے کا پھر نہیں ہوتا نا۔ علم تو خوف خدا ہے، مخلوق کا خوف ختم ہو جانا، اور فرعونیوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان کی بیماریوں کو بتانے کہ تیرے اندر ہوا بھری ہوئی، فرعون کہاں جائے گا، سیدھے ہو جا توبہ کر ورنہ تیرا انجام آنے والا ہے، تو بھی دریا جہنم کے دریا میں غرق ہوگا۔ تو مال کی کثرت کا ذریعہ بناتا ہے تیسرا طالب علم، اور اپنے پیروکاروں کی کثرت کی بنا پر تکبر کرتے، میرے اتنے پیروکار ہیں، اتنے لوگ میری تقریر سنتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے دنیا میں، تو کثرت اس پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا، دنیا میں ایسے انبیاء ہیں جس کے 1 اور 2 پیروکار رہے، نوح علیہ السلام، اور ان سے بڑھ کر انبیاء سے کون ہو سکتے ہیں، اور کتنے سال، 950 سال تبلیغ کے، اور کتنے افراد کشتی میں، ٹوٹل 80 افراد ہیں۔ تو یہ ان کے بڑا تکبر و غرور کرتا ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نیک و کاروں میں شمار کرتا ہے، سو یہ شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ یہ شخصوں تو یہاں پہ رب کریم نے رشوت لینے والوں کی مثال بیان کی۔ یہ بلعام بن باورہ کا جو ذکر آیا، اس شخص کا جس کا نام نہیں ہے، کہ یہ دنیا کے طرف مائل ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہام کر
اگر زبان نکالے یا چھوڑو پھر بھی قرآن میں یلحد کا لفظ ہے، اور جب کتا شدید تھکاوٹ کی وجہ سے یا شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے تو اس کو عربی میں یہ لفظ کہتے ہیں کہ اب یلحسو اور لحسا یلحس۔ عالم دین دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام کو پس پش ڈال دے، اس آدمی کی مثال ہانپنے والے کتے کے ساتھ دی گئی۔ عالم تو چھوڑو بولو کتے کی ڈگری میں آ گیا، کیونکہ بڑے نام سے نوازا گیا۔ کتا بذات خود ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر وہ کتا ہے جو ہر وقت ہانپتا رہتا ہو اور زبان باہر نکالے رہتا ہو، خواہ تھکاوٹ ہو یا نہ ہو، شدید گرمی اور پیاس ہو یا نہ ہو، گویا ہانپنا اور زبان نکالنا اس کی طبیعت ثانیہ اور عادت ازلیہ بن گئی ہو۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی عزت اور کرامت سے نوازا ہو اور اس کو لوگوں کے مال کو چین لینے سے مستغنی کر دیا ہو، پھر وہ دین کے واضح احکام سے اعراض کر کے دنیا کی طرف جھکے اور اس خبیث عمل اور قبیح فعل پر برقرار رہے اور اس کو پسند کرے، تو وہ اپنی طبعی و قناعت اور حسد کی وجہ سے یہ مذموم کام کر رہا ہے۔ اس کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، جیسے ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی ضرورت اور حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت ثانیہ کی وجہ سے ہر وقت ہانپتا رہتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ کتے کے ساتھ اس لیے مثال دی گئی کہ حدیث میں ہے کہ الدنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، وہ طالب و کلبن یا وہ طلاب و کلابن، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ دنیا کی مثال ایسے مردار کی طرح ہے جس پر کتے جمع ہو گئے ہوں اور اس کو گھسیٹ رہے ہوں، تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم ان کے مثل کتے اور ان کے ساتھ مردار کو گھسیٹو؟ اللہ اکبر۔ یہ آخری بات کر دیتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت مخاطب جو تھے اہل مکہ تھے، موجودہ دور کے لوگ تھے، تو اس آیت کا معنی ہے کہ مثال تمام لوگوں کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پہلے اہل مکہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی ہدایت دینے والا ہادی آئے جو ان کو اللہ کی اطاعت کے طرف ہدایت دے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ایسا شخص کریم آیا جس کی امانت اور دیانت میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور اللہ کی اطاعت نہ کی۔ سو جب انہیں اللہ کی دین اور اس کی عبادت کی دعوت نہیں دی گئی تھی، جب وہ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے اعراض کرتے تھے، اور جب انہیں یہ دعوت دی گئی تب بھی وہ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے اعراض کرتے تھے، تو ان پر یہ مثال منطبق ہو گئی کہ وہ اپنے ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپتا ہے، اور حملہ نہ کرو تب بھی وہ زبان نکال کے، اس کی یہ حالت ہے۔ مزید اس کی مثالیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے، جو علماء اپنے فرائض کو پورا کرے، دنیا تک اس پیغام کو پہنچائے، خواہ لوگ پتھر مارے، خواہ لوگ بستیوں سے نکالے، لیکن فریضے کو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ خوش ہیں یا ناراض ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی کی رضا، میرے نبی کی سنت، میری نبی کی شریعت میں ہمیں کیا تعلیمات ملتے ہیں، اور عوام کے باتوں میں نہ آئے کہ عوام ناراض ہے یا راضی ہے، اس کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر کسی عالم دین کو کسی نے بستی سے نکالا، یہ بھی اس کے لیے خوش نصیبی ہے کہ بھائی میں حق وہ تھا، میں نے دنیا نہیں مانگی، میں نے کچھ اور نہیں کیا، میں نے لوگوں کو کہا اگر تم بے نمازی ہو، اگر تم حرام خور ہو، اگر تم بدکار ہو، اگر تم شرابی ہو، اگر تم والدین کا نافرمان ہو، اگر تم صلہ رحمی توڑنے والے ہو، تو تمہارا انجام دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے، اور آخرت میں پھر تمہاری
عملیت وہ ناداری اور جہنم میں، پھر تمہاری شیطان سے یاری ہے۔ اللہ کریم علماء حقانین ربانین جو دین اسلام کو بیان کرتے ہیں، اللہ ان کی زبان میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہاں اہل سنت و جماعت کے عوام کو ان کو سن کر اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔